بارے کے اہم نکات. لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو جس میں شفا ہے. قرآن کو غور سے سننے سمجھنے کے بعد ہی ہم دوسروں کو پہنچانے کے قابل ہو سکتے. شیطان انسانوں کو علم کے راستے سے روکتا ہے تاکہ وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے رہیں. انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں. مسکرانا بھی صدقہ ہے. جنت صرف خواہشات سے نہیں ملتی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری. کبھی ناپسندیدہ حالات سے بھی بہت پسندیدہ نتائج نکل آتے ہیں، تو اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طالب علم کا قرآن کو سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے جانا بہت بڑے خسارے کی بات ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی ساری عمر علم کے رستے میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز اور معانی واقع ہوتے ہیں. واللہ المستعان. مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، ساری زندگی پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے، طرح طرح کے علوم و فنون سے واقف ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو قرآن ہی نہیں پڑھا، نہیں جانا تو قرآن ہی نہیں جانا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے دل پر اس کا کچھ اثر ہوا، اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا. آپ سوچئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو انتہائی اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہوں، لیکن قرآن کو عربی میں بھی نہیں پڑھنا جانتے، اور نہ ہی اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اس کا خیال آیا، اور نہ کبھی کسی نے خیال دلایا. تو ہم دوسروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ یہاں ضرور لینا چاہیے کہ جتنا وقت میں نے دنیا کی تعلیم کو دیا، جتنا مال میں نے اس میں خرچ کیا، جتنے اوقات اس کام کو لگائے، جتنی انرجی اس میں صرف کی، جتنی راتیں دنیا کی تعلیم کے لیے جاگی، اس کے مقابلے میں قرآن کو میں نے کتنا وقت دیا. اور اگر اس کا 10واں حصہ بھی دیں تو عام طور پر سب لوگ کہتے ہیں بس اب یہ ہمارے کام سے گئے، اب یہ دن رات قرآن ہی اٹھائے پھرتے ہیں. تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کی ایسی ناقدری، حالانکہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم اس چیز کو رکھنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہے. 27واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا، اے بھیجے ہوئے قاصدو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ ہیں. پھر وہاں جتنے مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، چنانچہ ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا، اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں یعنی فرشتوں سے پوچھا
کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے ان کی ضیافت کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد مقصد پوچھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص اہم معاملے کے لیے ہی بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف. قوم لوط جو تھی اس کو مجرم قوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک بھی کیا، اپنے رسول کو جھٹلایا اور ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بڑھ گئے تھے اور حدود پھلانگ گئے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب آنے والا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل اور مہربان انسان تھے. ان کے دل پہ بڑی تکلیف گزری جب انہیں پتا چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے. تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ شاید اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ تیرے رب کا حکم آ گیا ہے اور عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا. تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا. اور کتنے مومن تھے؟ ایک گھرانہ صرف، اور وہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ. اور پھر وہاں کوئی بھی باقی نہ بچا اور اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے سبق سیکھیں. اور اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق تھے، مہمان نوازی تھی. اور اسی طرح یہ ہے کہ مہمان نوازی بھی بڑے اعلیٰ درجے کی تھی کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی کی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت بھی عطا کر رکھا تھا، کیونکہ ایک عام فقیر غریب انسان کسی مہمان کو ایک پورا ویل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا، اور وہ بھی تیار شدہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے بھی موجود تھے، کیونکہ ایک دم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا کھانا موجود ہو، یہ ایک اچھے گھرانے کا ہی نمونہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے ان کے آنے کا مقصد بعد میں پوچھا، پہلے ان کی مہمانی کی. اور پھر یہ ہے کہ جلدی کی، یعنی مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کھانا کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے، گھر والوں کے لیے، اور اگر مہمان آ جائیں تو ان کو پیش کر دیا جائے، تو اس میں کوئی مہمانوں کی اہانت کی بات نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی، یعنی خود لے کر آئے، خود پاس بیٹھے، خود ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، اور ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی اور اس کو اپنا شرف سمجھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ گھر کے بڑوں کو بھی کرنی چاہیے، ان کو بھی پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. صرف سرونٹس کو بھیج دینا یا بچوں کو کہنا کہ تم لے جاؤ اور تم پاس بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کی اہلیہ کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگتے ہیں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے. تو اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، یہ ہم سب کے سیکھنے کے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے. تو وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہم نے چھوڑی ہے. جب ہم نے اسے صریح معجزہ دے کر فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے سبب منہ پھیر لیا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے. پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت. اور عاد کے قصے میں بھی ایک نشانی چھوڑی ہے، جبکہ ہم نے ان پر تباہ کن آندھی چھوڑ دی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی. اور سمود میں بھی ایک نشانی چھوڑی، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لو، مگر اس تنبیہ کے باوجود انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ہی انہیں بجلی کے عذاب نے آ گھیرا. پھر نہ تو ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہ گئی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے.
اور اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے. اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں. یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قوت، اپنی قدرت کے ساتھ کی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے شاید کہ تم ان سے سبق حاصل کرو. ہر چیز جوڑے جوڑے میں ہے، جیسے دن اور رات، سیاہ سفید، میٹھا اور کڑوا، اور مرد اور عورت. تو یعنی کسی بھی چیز میں مختلف طرح کے کمبینیشنز ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو واحد لا شریک لہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس سے بھی سبق لینا چاہیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. تو یہ دوڑ جو ہے یہ فزیکلی بھی ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات تیز تیز چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے. لیکن دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سعادت مند اور ایک بدبخت. تو جو شخص دوڑتا ہے، جو سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، وہ برائی کے راستوں، غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے. اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کام چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے. بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں اور نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. اور مختلف لوگوں کی مختلف دوڑ ہوتی ہے. عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں. اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہوئے وہ اللہ کی فراخی کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے، وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ اور باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں. ذاتی لذتوں سے خالص اللہ کی پسند کی طرف دوڑتے ہیں. صرف ان کاموں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ جن میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے. تو اس لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ، میں اس کی طرف تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں. اسی طرح ان سے پہلے جو رسول بھی آیا اسے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا یہ اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ بلکہ یہ ہے ہی سرکش لوگ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے. یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں انسانوں سے پہلے جنوں کا ذکر ہے، کیونکہ جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے، اور ویسے بھی مشرکین جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں سے ڈرتے تھے، جنوں کے نام پہ نظر و نیاز دیتے تھے. تو یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کہاں جنوں کی عبادت کرنے لگ گئے اور جنوں سے ڈرنے لگے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے.
یعنی اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کما کر اس کو دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کو دینے والا ہے. سو ان ظالموں کے گناہوں کا ڈول بھی ایسے ہی بھر چکا ہے جیسے ان جیسے دوسرے لوگوں کا بھر گیا تھا، لہٰذا یہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں. کفر کرنے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. سورۃ الطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی قسم. بیت المعمور 7ویں آسمان پر عظیم گھر ہے، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے، وہاں پر بیت المعمور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بار بار اپنے گھر بلا لیتا ہے، لیکن ہر فرشتے کی باری بس ایک دفعہ ایک نماز کی آتی ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے. اور صرف فرشتوں کو ہی دیکھیں تو 70,000 اگر ایک دن میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ قیامت تک کتنے فرشتے ہوں گے جو اس کی عبادت کر رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو چوائس نہیں دی لیکن ہمیں چوائس دی گئی ہے، تو ہم فرشتوں سے بہتر کب ہو سکتے ہیں جب ہم واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور وہ مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اونچی چھت کی قسم، یعنی آسمان کی، اور جوش مارتے سمندر کی یا بھڑکتے سمندر کی. لیٹسٹ ریسرچز میں یہ پتا چلا کہ سمندر کے اندر سے جو والکینوز پھٹتے ہیں یا آگ بھڑکتی ہے، اس کی تہہ میں بہت سا پانی بھی اس کو بجھا نہیں پاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے فرمایا، ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یعنی جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلتا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اپنے منکرین اور مجرمین کو عذاب سے دوچار کر دے. اور مکی صورت ہے اور قریش مکہ کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہر اس شخص کو جو ضد کا مظاہرہ کرے کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا، اللہ اکبر، اور پہاڑ تیزی سے اڑتے پھریں گے. اتنی بھاری چیز جو ہے وہ بالکل ہلکی ہو جائے گی، اڑتی پھرے گی. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو کج بحثیوں میں پڑے کھیل رہے ہیں، بیکار بحثوں میں مشغول ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں، اور ایسے علوم پہ اور ایسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیل و قال ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں. ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، بس بات سے بات نکالتے چلے جانا، مال کو ضائع کرنا اور بکثرت سوال کرنا، یعنی بحث مباحثہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کار سمجھا جائے گا. استغفر اللہ. اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے. پوچھا گیا رویبضہ سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ کتنا زیادہ ہے، ہر چھوٹا بڑا ٹاک شو میں حصہ لے کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور جس کے اوپر جو چاہتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں اور جس کو جیسے چاہتے ہیں بدنام کر دیتے ہیں.
اور بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. بلا احتیاط بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور متفہقون ہیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ متفہقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے. اور یہ سرسار کا لفظ بھی اس میں آتا ہے، جو بہت باتونی انسان ہو اور متشدد، جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زور آور اور غالب ہو جائے، یعنی لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا جائے. تو یہ سارا اخلاق جو ہے یہ بدترین اخلاق ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی کوالٹی میرے اندر تو نہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے. ان المتقین فی جنات و نعیم، البتہ پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، تقوی والے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور اسی طرح ان کاموں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کو متقی بناتے ہیں. مثلاً یہ کتاب ہے جس میں تقوی کی اہمیت، برکات اور اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اور تقوی سے برکتیں کون کون سی آتی ہیں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اندر یہ صفت لا سکیں، کیونکہ متقین کے لیے باغوں اور نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، جو کچھ انہیں ان کا رب عطا کرے گا اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے رہے. وہ قطار در قطار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اگر وہ ان کے فالوورز ہوئے، اور ان کے اپنے عملوں میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے. ہر شخص اپنے ہی عمل کے عوض گروی ہے. تو یاد رکھیے کہ اولاد کے استغفار کی وجہ سے والدین کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور والدین کی نیکیاں جو ہیں وہ پھر اولاد کے کام آتی ہیں. تو کتنا خوبصورت وہ گھرانہ ہوتا ہے جس میں والدین بھی نیک ہوں اور اولاد بھی نیک ہوں، دنیا میں بھی ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنے والے، اور پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ نعمتوں میں جمع ہونے والے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. تو جہاں تک اولاد کے استغفار کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب. تو اس رمضان میں خاص طور پر ہمیں اپنے فوت شدہ والدین اور فوت شدہ آباء و اجداد اور فوت شدہ دوست اور احباب اور اولاد، ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے. یعنی کوشش کرے کہ دن میں ایک دفعہ ضرور سب کی بخشش کی دعا کرے. ہو سکتا ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو، کیونکہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی اسی کی طرف لوٹتی ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل اور گوشت وہ جو چاہیں گے دیے چلے جائیں گے. وہاں وہ لپک لپک کر ایک دوسرے سے جام شراب لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام. اور وہاں ان کی خدمت پر معمور لڑکے چکر لگاتے رہیں گے، اور وہ خود ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی. یعنی جو سرو کر رہے ہوں گے ولدان، بچے، وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے.
آپ دیکھیے کہ آپ نے کبھی پانی پیا ہوگا کسی بزرگ کے ہاتھ سے، تو آپ کو لیتے ہوئے دل میں ایک جھجک سی آتی ہے، ایک انقباض نفس محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دے رہی ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسا کوئی آپ کے برابر عمر کا کوئی آپ کو کچھ سرو کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کوئی بچہ آپ کو کچھ سرو کرتا ہے. تو بچہ جب آپ کو سرو کرتا ہے تو آپ کے دل کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے، ایک محبت اور ایک پیار اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور انسان کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی بچے نے، چھوٹے نے اس کا خیال رکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت جنت کے جو سرو کرنے والے ہوں گے ان کو ہمیشہ بچہ ہی رکھا. ولدان مخلدون کا لفظ آتا ہے. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہا کرتے تھے. گھر والوں میں ڈرتے تھے. باہر تو انسان پھر بھی اپنے تقوی کا کوئی لبادہ اوڑھ کے دوسروں کو نیک نظر آتا ہے اور متقی پرہیزگار ڈرنے والا، لیکن اصل انسان وہ ہے جو گھر کے اندر ہے، کہ آپ کے حق میں آپ کی اولاد، آپ کے شوہر، آپ کے رشتہ دار، آپ کی نندیں، آپ کی بھاوجیں، وہ آپ کے حق میں کیا گواہی دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں. یعنی وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے. آپ اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہیں یا آپ کے اندر کوئی خدا خوفی نہیں کہ جس سے کسی رحم کی توقع کی جا سکتی ہو. تو جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی یہاں یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر میں تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے. بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ کامیابی اور نجات کا دار و مدار اخلاص پر ہے، نہ کہ محض مطالبے پر. انا کننا من قبل ندعوہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. بس آپ نصیحت کرتے رہیے، اپنے رب کے فضل سے آپ کاہن یا مجنون نہیں ہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش ایام کے منتظر ہیں. آپ انہیں کہیے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں ہی انہیں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں، یا پھر یہ لوگ ہیں ہی سرکش. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا ڈالا، یعنی قرآن. بات یہ نہیں بلکہ یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. اگر وہ ان باتوں میں سچے ہیں تو پھر اس جیسا کوئی کلام بنا کے دکھائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے. کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے وہ ہیں. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ عالم بالا کی باتیں سن آتے ہیں. اگر ایسی بات ہو تو ان میں سے کوئی سننے والا صریح دلیل کے ساتھ وہ بات پیش کرے. کیا اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں جس کے تاوان سے یہ دبے جا رہے ہیں. یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے جاتے ہیں، یا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کافر خود ہی اس چال میں پھنسنے والے ہیں. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور الہ ہے؟ اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جن میں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، لہٰذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان کے مخالفین کے حالات بتا کر کہ آپ پرواہ نہ کیجیے، حتیٰ کہ اپنے اس دن کو جامع لیں جس میں یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اس میں ایک تو آپ کو تسلی دی جا رہی، دوسرا ان کو وارننگ دی جا رہی کہ اگر آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو کل پھر تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بلا شبہ ظالموں کے لیے اس اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں، مالوں اور اولاد کا ضائع ہونا ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے. بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ اٹھا کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں،
اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی. ستاروں کے غروب ہونے کے وقت سے مراد فجر کی سنت اور فرض ہے، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں. ضحاک بھی یہی کہتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن بصری وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا. سفر کی نماز آدھی ہو جاتی ہے نا، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی. اور اسی طرح فجر کی نماز کی بھی اپنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. یقیناً جس سے یہ مطالبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے کر اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. تو فجر پڑھنے والا جو ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت میں آیا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز. اسی طرح آپ نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم پیل یا مشقت نہیں ہوگی، بس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے ہیں اور فجر قضا کر دیتے ہیں. تو فجر کی نماز جو ہے وہ قیام اللیل سے بھی افضل ہے. اکثر ہم لوگ نوافل کی طرف بڑے شوق سے لپکتے ہیں اور فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرض نمازوں میں سستی اور خصوصاً فجر کی نماز میں سستی منافق کا وتیرہ ہوتی ہے.